عتیق صاحب، جو یعقوب خان بنگش صاحب نے یہ کہا کہ گلگت وزارت اور گلگت ایجنسی میں فرق ہے اور یہ در حقیقت یہ علاقے جموں و کشمیر کی ریاست کا مہاراجہ کی عملداری میں تھے ہی نہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں، اور ایک جملے میں بھی یہ بات گزارش کروں کہ ابھی کہا گیا، شیخ صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب موجود تھے یہاں. اگر پرائم منسٹر آزاد بھی نہ بھی ہوتے تو وہ ریاست سے باہر کی جماعت کے نمائندے ہیں، ان کا لیڈر یہاں موجود تھا، شہباز شریف صاحب موجود تھے. ہم ریاست کے لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو کہ قائد اعظم کا مینڈیٹ حاصل ہے، اور وہ آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے جس نے کہ معاہدہ آزاد کشمیر آپ مسلم کانفرنس کا کوئی نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا؟ جی نہیں، دیٹس ویری سرپرائزنگ. جبکہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اے پی ایس سی کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا، مسلم کانفرنس کا نمائندہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں میں اس کے ضمن میں گزارش کر رہا ہوں. یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ کیا ہے کہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے نمائندے وہاں موجود تھے، کیونکہ اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں تو ان کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے؟ کوئی ریپرزنٹیشن خاص نہیں ہے پاکستان کی اسمبلی میں، نہ ہی شیخ صاحب کے پاس ایک پارٹی ہے صرف، ٹھیک ہے، ایک ہی ممبر ہے. تو آزاد کشمیر کی جو پرنسپل پارٹیز ہیں وہ سب کو ہونا چاہیے تھا، وہاں صرف پرائم منسٹر کی بات صحیح نہیں ہے. اور مسلم کانفرنس اسینشلی یونائٹڈ نیشن کے ڈاکومنٹس میں بھی جن دو کا ذکر ہے وہ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ بین الاقوامی طور پر ریکگنائز جو پوزیشن ہے. اچھا، آپ جو بات ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر یعقوب بنگش نے جو جی ڈاکٹر بنگش صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور بڑی اس میں انفارمیشن ہے. میں یہ گزارش کروں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے علاقے تھے یہ پرنسپلٹیز تھیں، راجواڑے تھے، چھوٹے چھوٹے راجواڑے، اشکوپ، گوپس، یاسین، ہنزا، نگر، فلاں فلاں فلاں، گلگت وغیرہ. یہ ان علاقوں میں کسی علاقے سے وہ مہاراجہ ہری سنگھ ایک دمبا لیتا تھا، دمبا اپنی عملداری قائم رکھنے کے لیے. کہیں سے ایک شال لیتا تھا، کہیں سے آلو بہارے اور خوبانی منگواتا تھا. لیکن سال میں آپ کو اس کا واجگزار ہونا اور اس کا مزارع ہونا جیسے ہوتا ہے اس طرح. اور اگر یہ لیز آپ پڑھیں جو انگریز کے ساتھ اس نے کی ہے، اس نے انگریز کو یہ علاقے لیز پہ دیے ہوئے تھے. جی لیز پہ دیے ہوئے تھے، اور گلگت بلتستان کے گلگت ریور کے لیفٹ بینک پہ اس نے کہا کہ یہاں 2-4 فوجی جو ہیں باوردی وہ انگریز کے واک کے لیے بھی نہیں جا سکتے، اور انگریز کا جھنڈا سال میں کبھی سرنگو ہوگا لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کا جھنڈا، ریاست کا جھنڈا 365 دن لہراتا رہے گا. یہ ابھی چند سال پہلے. ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر یعقوب خان بنگش، یہ تو آزاد کشمیر کے ایکس پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے سردار عتیق صاحب کا کہ بنیادی طور پہ جموں اینڈ کشمیر کی ریاست ہی کا حصہ تھے، اور کسی وجوہات کی وجہ سے پولیٹیکل کنسیڈریشن میں برٹش کراؤن کو یا پولیٹیکل آفس کو یہ لیز پہ دیے گئے تھے، غالباً سوویت یونین کا یا رشیا کا خطرہ سمجھ کے دیے گئے تھے. اس پہ کیا آپ کا رد عمل؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر معاملہ یہ تھا کہ جو گلگت وزارت تھی وہ 1935 میں انگریز حکومت نے لیز پہ لی، مگر اس کے علاوہ جو باقی علاقے تھے، چاس کا، کوگزر، اسکومن، پنیال اور باقی جو تھے وہ ٹرائبل ایریاز تھے، اور جو ہنزا اور نگر تھے وہ ریاستیں تھیں، اور وہ فل فلیج ریاستیں تھیں، اور گورنمنٹ آف انڈیا جو برٹش کی گورنمنٹ آف انڈیا وہ ان کو ریکگنائز کرتی تھی. اس کا ایریا جو تھا وہ لیز سے لیا گیا 1935 میں. اب یہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہ جو فارمر وزیر اعظم نے یہ بھی ذکر کیا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا جھنڈا لہراتا تھا. مہاراجہ ہری سنگھ کا جھنڈا صرف شہر میں لہراتا تھا، وہ چلاس میں بھی نہیں لہراتا تھا، ہنزا نگر میں بھی نہیں لہراتا تھا، یہ جو ساری ٹرائبل ایریاز ہیں ان میں بھی نہیں لہراتا تھا. اس کا میں آپ کو سمپل ایگزامپل دوں گی. اسی طرح کی ٹرائبل ایریاز ہے کہ جس طرح کہ ہمارے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز ہیں، ان کے ساتھ بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی اگریمنٹ ہوئی تھی تو وہ پاکستان میں ضم ہوئے ہیں نا. تو یہ اس طرح کے ٹرائبل ایریاز تھے، وہ ایک نہ کسی برٹش گورنمنٹ کے علاقے میں شامل تھے، نہ وہ کشمیر گورنمنٹ کے علاقے میں شامل تھے. تو یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے ان ایریاز کو کلیم ضرور کیا تھا. جس طرح سے فارمر وزیر اعظم آپ نے کہا کہ کشمیر کے خیال میں یہ ان کا حصہ تھے، کشمیر کے خیال میں تو گلگت چترال بھی ان کا حصہ تھا. پنڈت نہرو نے تو چترال بھی ایک کلیم کیا ہوا تھا، مگر یہ تو ساری ایک بکواس ہی تھی. یہ سارے ان ایریاز میں نہیں تھے، اور جموں اور کشمیر کی گورنمنٹ کو آفیشلی انگریز حکومت نے جون 1941 میں ایک مراسلہ بھیجا تھا جس میں یہ کلیئرلی ظاہر کیا تھا کہ صرف گلگت جو چھوٹا سا گلگت سب ڈویژن ہے اس کے اوپر کشمیر کی حکمرانی ہے اور کشمیر کی ریکگنیشن ہے کہ وہ ریاست. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بڑا اچھا تاریخی پس منظر بیان کیا اور بڑا انفارمیٹو ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے. آپ چونکہ وہاں موجود ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ گلگت بلتستان میں اسی لیے موجود ہیں، لاہور میں نہیں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، چونکہ آپ کا ریسرچ کا بڑا ڈیپ انٹرسٹ ہے ایک فارمر پرنسلی اسٹیٹ سے. یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں اس پروونس بنائے جانے کے حوالے سے لوکل لیول پر کیا فیلنگ ہے، وہاں کیا مسائل ہیں جس کا حل جو ہے وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایک پروویژنل اسٹیٹس میں، اور اگر پروونس نہ بنایا جائے کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، ایسا ایڈمنسٹریٹو میئر ہو سکتا ہے کہ ان کے بنیادی جو حقوق ہیں
उनके जो मसाइल हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उसका हल निकल सके। लेकिन हम एक इंटरनेशनल हिंदुस्तान को, एक इंटरनेशनल एक आप कह लें कि एक हिंदुस्तान को एक हम एक फैसिलिटेट एक तरह से हम ना कर दें यहाँ पे कहीं। जी डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मैंने काफी लोगों से यहाँ बात भी की और बात मैं करता रहूंगा। इसके अंदर एक बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब आज मैं किसी को कह भी रहा था कि जितने पाकिस्तान के झंडे और आई लव पाकिस्तान के यहाँ मैंने निशानात देखे हैं, तो इतने तो पाकिस्तान में भी नहीं मिलते। तो ये तो बात साफ जाहिर है कि ये चाहते हैं कि ये फुल पाकिस्तान के शहरी बने और इनको सारे वो हकूक दिए जाए। अब आप देखें यहाँ इंटरनेट तक अच्छा नहीं है, तो ये फुल शहरी बनेंगे तो इनको ये सब कुछ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत अहम था कि इनकी जो 73 साल से जो इनकी अज़ाइम थे वो हम रिकग्नाइज करें, और बहुत जरूरी है कि हम इसको अभी भी रिकग्नाइज करें। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा खुशाइन फैसला हुआ है। अब इसमें प्रोविजनल वाली जो आप बात कर रहे थे, हमारा चीन के साथ अग्रीमेंट 1963 में जो हुआ था बॉर्डर का, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि दिस इज प्रोविजनल एंड पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। इसमें मेरे ख्याल में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि वो जो सेटलमेंट है उसकी पेंडिंग हम इनको प्रोविजनल स्टेटस दे। इसके साथ साथ मैं ये भी बयान कर दूं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1948 में हुंजा और नगर का फुल एक्सेशन पाकिस्तान के साथ एक्सेप्ट किया था। तो हुंजा और नगर तो वैसे ही पाकिस्तान का हिस्सा है। ये चूंकि हमने आसानी के लिहाज से उनको ब्रिगेड एजेंसी के साथ मेरे साथ किया हुआ था।